بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ثقافی یاسر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں جو الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ روز بروز دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور نئی حکومتیں بن رہی ہیں، نہ صرف صوبوں میں بلکہ مرکز میں بن رہی ہے. اب نئی سینٹ بھی آئے گی، نیا وزیر اعظم بھی آئے گا، نیا صدر بھی آئے گا، نئے گورنر صاحبان بھی آئیں گے، نئے وزراء اعلیٰ بھی آئیں گے، اور وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اس کی کابینہ بھی بنے گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی جمعرات کے روز سے مختلف جو صوبوں کے اور مرکز کے جو ایسی سیٹیں تھیں جو کہ اقلیتوں اور خواتین کی جو ریزرو سیٹس تھیں، اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سیٹوں پہ جن جن لوگوں کی نامینیشنز کرنی تھی، جن جن کی نوٹیفیکیشن کرنے تھے، وہ کر دیے گئے ہیں. اور چونکہ یہ نوٹیفیکیشن آ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مختلف اسمبلیوں کا اجلاس شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، اور پھر اس کے بعد سندھ اسمبلی کا ہوا، اور اب بھی ان قریب جو ہے وہ کے پی کا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا وہ امید ہے کہ 28 تاریخ کو بلایا گیا، 28 تاریخ کو ہوگا، اور اسی طرح پھر بلوچستان اسمبلی کا بھی ہوگا، اور قومی اسمبلی کا بھی انعقاد ہو جائے گا. اب چونکہ نوٹیفیکیشن میں جن جن سیاسی جماعتوں نے جتنی سیٹیں حاصل کی تھی اس کا تقریباً 25% ان کو ملتا ہے. یعنی کہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے، اس نے 100 نشستیں لی ہیں تو اس کو 25 ملیں گی. لیکن چونکہ اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف انداز سے لی ہوئی ہیں، کو 92 93 ایسے حضرات اراکین ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور اس کے سپورٹر تھے، اور پھر وہ منتخب ہو گئے، اور منتخب ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی تھی. اور ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ انہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے. لیکن بڑی ہی ایک طویل بحث کے بعد انہوں نے پھر اخیری فیصلہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل SIC جو ہے اس پہ وہ شمولیت اختیار کرے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح سے اس نے باقی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ریزرو سیٹس دی ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دے گی؟ لیکن جہاں جہاں پر جن جن سیاسی جماعتوں کی جتنی نشستیں بن رہی تھیں وہ ساری کی ساری دے دی ہیں. یعنی کہ سندھ میں بن رہی تھی پیپلز پارٹی کی، اور MQM کی، اور دیگر جماعتوں کی جتنی بن رہی تھی وہ ان کو دے دی گئی ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے دیکھ لیں، یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھ لیں، اور مرکز کے بھی جتنے بھی نوٹیفیکیشنز کرنے تھے وہ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دی. لیکن کچھ ایسی سیٹیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ اراکین تھے، ان کو ملنی تھی، وہ نہیں دی گئی، ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور ان کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے ان کو کرنی تھی. اب چونکہ آپ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے، کیونکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ ان کو نشستیں دے دیں گے. آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جو صورتحال تھی، الیکشن سے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھرپور قسم کی مشکلات کھڑی کی گئی. سب سے پہلے جو ہے وہ ان سے ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ لے لیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر ایسے مقدمات قائم کیے گئے جس میں کہ وہ جیلوں میں چلے جاتے، اور بہت سے ایسے امیدوار تھے جن کے کاغذات تک چھین لیے جاتے تھے، جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد دوران الیکشن کی جو کمپین تھی اس میں بھی ان کو آزادی سے حصہ لینے نہیں دیا گیا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی. اور یہ تمام کے تمام ایکسرسائز کرنے کے بعد جس وقت الیکشن آ گیا تو الیکشن کے وقت بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سے ایسے حلقے ہیں، کم از کم 35 ایسے حلقے ہیں جس پر جو کہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رنر اپ تھے انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ بھئی یہاں پر فارم 45 کے تحت کچھ اور رزلٹ آ رہا ہے، فارم 47 جس کے تحت کوئی اور شخص جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں انصاف دیا جائے. تو یہ تقریباً 35 کے قریب وہ بھی بن رہے. تو ان کے لیے اس طرح کی مشکلات پیدا کی گئی، یعنی کہ پوسٹ الیکشن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، اور الیکشن ڈے پہ بھی ان کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، اور پوسٹ الیکشن ریگنگ بھی ہوئی. تو کیا اس تمام ایکسرسائز کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں ان کے اراکین، کیا وہ ساروں کو جو ہے وہ ریزرو سیٹس مل جائیں گی؟ ریزرو خواتین کی، اقلیتوں کی سیٹ کا جو ان کا حصہ بنتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، ان کو بڑا مشکل ہے کہ ان کو یہ حصہ مل سکے، کیونکہ یہ اتنی لمبی ایکسرسائز اسی لیے کی جا رہی تھی کہ ان کی سیٹیں کم سے کم ہوں اور ان کو آگے نہ آنے دیا جائے. تو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی، اور اس کا پھر یہی ہوگا کہ وہ عدالت میں جائیں گے، اور عدالتوں میں بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بھی بڑا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید ان کو ریلیف نہ مل سکے، جس طرح کہ ان کو بلے کے حوالے سے نہیں ملا تھا. کیونکہ بلے کے حوالے سے
टेक्निकली उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए हुए थे और जो इलेक्शन कंडक्ट किए गए वो काबिल कबूल नहीं थे, और वो इलेक्शन काबिल कबूल ना होने की वजह से फिर उनसे बले का निशान, जो कि कानून के मुताबिक ये था कि अगर आपने इलेक्शन ना कराया तो उनसे ले लिया जाएगा। तो कुछ अदालतों ने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि उनको उनको नहीं मिलेगा। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था कि इनको बले का निशान नहीं मिल सकता, जबकि हाई कोर्ट ने उनको दे दिया था रिलीफ कि भाई इनको मिलना चाहिए, वापस उनको दिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फिर ये फैसला हुआ कि भाई इनको नहीं मिल सकता क्योंकि इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। अब यही सूरत हाल अभी भी होगी कि इनको रिजर्व सीट्स की, जो खवातीन की जो सीट्स हैं, और अकलियतों की जो सीट्स इनकी बनती हैं, यानी 25% ऑफ द कोटा जो उन्होंने 92 सीट्स ली हैं, क्या उस हिसाब से इनकी जो 22-23 जो भी सीटें बनती हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो नहीं मिल सकती। क्यों? कि टेक्निकली आपने जो नॉमिनेशंस होती हैं वो इलेक्शन से पहले देनी होती हैं। उनका 28, 29, 30 तारीख का उनका जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था, उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स बराए खवातीन और रिजर्व सीट्स बराए अकलियतों के लिए 28, 29, 30 जनवरी उसकी तारीख थी। उस वक्त तक जिनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी उनको शामिल किया जाएगा, उनके बाद नहीं की जा सकती। और ये जितने भी जो अभी खवातीन मुंतखब हुई हैं या रिजर्व सीट्स पर जो अकलियतों के रिजर्व सीट पर जो अकलियतें जो मुंतखब होकर नशिस्तों पर आए हैं, ये सारे के सारे वो अफराद हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन जमा की थी 28, 29, 30 जनवरी 2024 को, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। चूंकि 15, 16, 12, 13 जो था जनवरी जो था वो आपकी उसकी जनरल इलेक्शन के लिए थी, और ये इसकी नॉमिनेशन 28, 29, 30 को जमा करनी थी। तो उस वक्त अगर जिस पार्टी ने जमा करा दी होती जो लिस्ट, उस लिहाज से उसको दी जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने तो जमा कराई थी, लेकिन चूंकि उनको बल्ले का निशान नहीं मिला था, वो सारे के सारे आज़ाद अरकान थे, लिहाजा उस लिस्ट में से उनको अब नहीं लिया जाएगा। अब वो लिस्ट ली जाएगी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दी हो 28, 29, 30 को, और 28, 29, 30 को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी लिस्ट जमा कराई होगी, उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम अरकान शामिल होंगे, और या पूरे पूरे पाकिस्तान से उन्होंने लिस्ट शामिल नहीं की थी, और तमाम चारों सूबों से नहीं की हुई थी, तो वो उनको उस तादाद के लिहाज से सीटें नहीं दी जा सकती। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अदालतें उनसे यही कहेंगी कि चूंकि आपने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से या उसके जो वो था टिकट देकर, या उसके लेटर हेड पे, या जो टिकट दिया जाता है पार्टी हेड की या पार्टी की तरफ से जो अनाउंसमेंट की जाती है कि हमारा फलां फलां कैंडिडेट होगा, ये शख्स अक़लियत के लिए होगा, ये शख्स जो होगा वो खवातीन के लिए होगा, वो प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह नंबर दे दिए जाते हैं। वो जनवरी में देने थे, वो अभी तक उन्होंने नहीं दिए होंगे, और चूंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद जब 3 दिन दिए जाते हैं, और जनरल इलेक्शन की जो सीटें हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, उन्होंने उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक किए हुए उनकी सपोर्टेड जो आज़ाद अरकान थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का इरादा किया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक लिस्ट दी है कि भाई इसके मुताबिक हमें जो है हमारे अरकान रखे जाए, लेकिन वो अब लिस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी होनी थी, जो उसका प्रोसेस होना था, जो नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने थे, वो सारे जो है वो पहले हो चुके हैं, वो अब नहीं हो सकते। तो इस टेक्निकल बुनियाद पे भी शायद उनसे वो सीटें रह जाएं, और जो कि अफसोसनाक बात होगी। एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका लगेगा, और उनकी सीटें कौमी और सूबाई असम्बलियों में कम हो जाएंगी, और अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों में कम होंगी, इसी तरह फिर सेनेट में भी उनकी सीटें मजीद कम होंगी। चूँकि सेनेट के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें भी जो इंतखाब होता है उसमें भी वोट जो है कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के अरकान, सूबाई जिस सूबे की सेनेट की सीट का इलेक्शन होता है उस सूबे की सूबाई असम्बली वोट कर रही होती है, लिहाजा वहाँ पर आपके मेंबरान कम बैठे हुए होंगे, तो आपके मुंतखब करने के जो सेनेट के लिए जो अरकान होंगे वो कम होंगे। इसी तरह जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो कम्बिनेशन है, इसको भी वोट कम मिलेंगे, इनके भी कैंडिडेट को कम वोट मिलेंगे। क्यों? कि वहाँ पर भी तमाम सूबों के और कौमी असम्बली और सेनेट के लोग अरकान मिलकर वोट करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या कंपोजिशन होती है, उसका क्या फार्मूला लगता है। तो अभी ये सूरत हाल है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो पाकिस्तान
مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو اپنے اپنے جو ہے وہ نشستوں کے مطابق جو انہوں نے جنرل الیکشن میں منتخب ہوئی تھی قومی اور صوبائی میں ان کو مل چکی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا سنی اتحاد کونسل کا جو پاکستان تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل ہے، ان کے جو اراکین ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے جو فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، جو کہ پیر والے دن فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کو سیٹیں دی جائیں کہ نہ دی جائیں، اور ان کا خیال ہے کہ قانونی طور پر اس پر ہم پوائنٹس دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن جو ہے ڈی جی لا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی بریفنگ دیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور کم سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آئے گا، کیونکہ ٹیکنیکلی ان کی نامینیشنز جو اس وقت کی گئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی، سنی اتحاد کونسل کے لیے نہیں تھی۔ تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، میں نے پہلے بھی جو یہ 3 دن کا جو وقت دیا جاتا ہے آزاد اراکین کو شامل ہونے کا کسی بھی سیاسی جماعت میں، اس وقت بھی میں نے جو ولاگ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین جو منتخب ہو کے آئے ہیں ان تمام کو چاہیے کہ وہ سارے کے سارے ایک اجتماعی پریس کانفرنس کریں اور سارے کے سارے شمولیت اختیار کریں پاکستان تحریک انصاف میں، کیوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی ووٹ لیے ہیں، اور چونکہ ول آف دی پیپل ہوگی، اکثریت ہوگی عوام کی کہ جو فیصلہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اس کی جو انلسٹمنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں بھی وہ موجود ہے، صرف ان سے ایک الیکشن نہ کروانے پر ان سے بلا لیا گیا تھا، اب وہ الیکشن بھی کرانے کو 3 تاریخ کو الیکشن بھی کروا لیں گے، تو وہ جو اس کی کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جیسے اگر کسی نے نکاح میں 2 آپ کو چاہیے ہوں گواہ، اور ایک گواہ آپ نے لیا اور نکاح پڑھ لیا ہو، تو آپ وہ نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ فاسق غیر قانونی نہیں ہو سکتا، بلکہ ارریگولر نکاح اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور بعد میں آپ دوسرا بھی گواہ اس میں ڈال کر اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بلے کے لیے جو الیکشن نہیں ہوا تھا وہ الیکشن کرا لیں گے، تو ان کی وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو سکتی تھی، اور تاریخ تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالا، مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے بڑے بڑے ان کے پاس وکلا کی بہت بڑی ٹیم موجود ہے، اور شاید وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے آگے نہ جائے اور زیادہ سیٹیں نہ رکھے اور اچھے سے اپوزیشن نہ کر سکے۔ ان سب نے ایسے فیصلہ کر لیا کہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت تھی جس میں جا کر یہ اپنی سیٹیں لے سکتے تھے تو وہ تھی پاکستان تحریک انصاف، اور اگر اس میں بھی ٹیکنیکل کوئی ایشو ان کو پھر بھی نظر آ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا، اس میں وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاتے تو شاید ان کو ریلیف مل سکتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر وہ سمجھ لیتے کہ نہیں مل سکتی تو پھر انہیں جماعت اسلامی جیسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کرتے اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہی واحد جماعت ہے جس نے چاروں صوبوں میں اور مرکز کے لیے اپنی ریزرو سیٹس کے لیے نامینیشن سبمٹ کر رکھی تھی، کہ سنی اتحاد کونسل یا ایم ڈبلیو ایم کا جو مسلم وفد مسلمین کا جو اسٹیٹس ہے ان میں سے کسی ایسی جماعت نہیں تھی جس نے کہ چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی کے لیے تمام سیٹوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی ریزرو سیٹ کے لیے نامینیشن کر رکھی ہوں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا پاکستان تحریک انصاف، جو کہ بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے، انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اجتماعی طور پر وہ جاتے اور کہتے کہ ول آف دا پیپل ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم تحریک انصاف میں رہیں، ہمیں آپ کی دوسری سیاسی جماعت میں زبردستی لے جانا چاہ رہے ہیں۔ بڑا ٹیکنیکل اور بڑا ساؤنڈ جو ہے پوائنٹ تھا آرٹیکل 17 کو، آرٹیکل 16 کو، آرٹیکل 14 کو وہ پرووک کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور اس پہ ریلیف ملتا عدالتوں سے۔ بہرحال اب ان کو یہ سیٹیں ملنا مشکل ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ سیٹیں نہیں ملیں گی تو کہاں جائیں گی، کیا ضائع ہو جائیں گی؟ 300 جو پچھلی مرتبہ 342 کا عوام تھا، 336 کا ہو گیا، تو کیسے مکمل ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں پھر ان کے درمیان یہ سیٹیں تقسیم کر دی جائیں گی، جو 22-23 سیٹیں بچ گئی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی، اب وہ باقی سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، ان کے کوٹا کے ان کے ریشو کے لحاظ سے، اور ان کے نمبرز پھر زیادہ مزید بڑھ جائیں گے، اور 200 جو ہیں وہ 26 کے قریب آپ کو کاؤنٹنگ چاہیے 2/3 اکثریت کے لیے، اور وہ بآسانی شاید مرکز میں اس فیصلے کے بعد مرکز میں جو ہے 2/3 اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ، اس کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم اور دیگر سیاسی جماعتیں مل کر جو ہے وہ 2/3 اکثریت پوری کر لیں گی، اور بہت سے قوانین میں چینجز بھی کر سکیں گی اور اپنی بات بھی منوا سکیں گی، اور پھر تحریک انصاف دیکھتی رہ جائے گی، جو کہ اس کے حق میں کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے۔
बहरहाल देखना ये है कि भई वोट तो सारे धड़ाधड़ मिल रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, लेकिन हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बना गई। तो यही दिलचस्प सूरत-ए-हाल है कि वोट कोई ले गया और हुकूमत कोई ले गया और अब सीटों की जो तक़सीम है वो भी टेक्निकल बुनियादों पर किसी और को मिलने जा रही हैं।